السلام علیکم طلبہ، کچھ تکنیکی پرابلم کی وجہ سے آپ کا سبق ادھورا رہ گیا۔ ابھی پچھلے ویڈیو سے اس کو جوڑ کر دیکھیں۔ دیکھیے یہاں پر آپ کو سوال نمبر 13 32 اور 53 کے درمیان کتنے مکمل اعداد ہیں؟ تو آپ کیا کریں گے؟ 32 سے کیا ہے آپ گنتی شروع کریں گے، 32 کو چھوڑ دیں گے، پھر اس کے بعد والی گنتی کو آپ حساب میں رکھیں گے، 33 34 وغیرہ وغیرہ 40 تک، 33 سے 40 تک 8، پھر 41 سے 50 تک 10 ہندسے آپ کو ملیں گے، پھر 51 52 2 ہندسے، ان تینوں کو جمع کر لیں گے تو آپ کو کل ہندسوں کی تعداد جو ہے 32 اور 53 کے درمیان کتنے مکمل اعداد آپ کو مل رہے ہیں، اس کا حساب اگر آپ کریں گے تو جملہ 20 اعداد ملتے ہیں۔ 33 اور 52 کے درمیانی اعداد کی کل تعداد، یعنی مکمل اعداد کی کل تعداد جو گنتی ملے گی آپ کو وہ 20 مل جائے گی۔ طلبہ اگلے سوال کی طرف چلیں گے۔ سوال نمبر 14 درج ذیل اعداد کے جوڑوں میں کون سا عدد عددی خط پر بائیں طرف واقع ہے؟ یعنی دو اعداد یہاں پر دیے جائیں گے، آپ کو معلوم کرنا ہے کہ کون سا بائیں جانب خط عددی میں ملے گا۔ تو اب اسی طرح یہاں پر دونوں کے درمیان یہ کیا ہے؟ گریٹر دین کی علامت ہے، یعنی زیادہ ہے کی علامت ہے، پھر یہ کیا ہے؟ لیس دین یعنی کم ہے کی علامت ہے۔ دونوں کے درمیان ان دو علامتوں میں کی کون سی مناسب علامت ہم لکھ سکتے ہیں، اس کو دیکھنا ہے۔ طلبہ یہاں پر 503 اور 530، اب دیکھیے یہ خط عددی سمجھیے، 503 آپ کو یہاں پر ملا، بڑھتے 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 آپ یہاں پر 530 آپ کو کہاں ملے گا؟ دائیں جانب ملے گا۔ تو اب یہاں پوچھا کیا گیا ہے؟ بائیں طرف واقع عدد کون سا ہے؟ بائیں طرف واقع عدد 503 ہے، تو 503 530 سے چھوٹا ہے یا بڑا؟ چھوٹا ہے کہ علامت تو ایسا لکھیں گے 503 چھوٹا ہے 530 سے، اور 530 بڑا ہے 503 سے، ان دونوں کو آپ لکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں کیا جواب بنے گا؟ 503 بائیں طرف واقع ہے اور 503 چھوٹا ہے 530 سے، یا 530 بڑا ہے 503 سے۔ طلبہ اگلا سوال دیکھیے، مندرجہ ذیل ہر ایک بیان کے سامنے درست کے لیے ٹی یعنی ٹرو یا غلط کے لیے ایف یعنی فالس لکھیے۔ تو سب سے پہلا یہاں پر جو بیان ہے وہ اس طرح ہے، 0 سب سے چھوٹا طبعی عدد ہے۔ طلبہ آپ جانتے ہیں طبعی عدد میں 0 شامل نہیں ہے، آپ گنتی کے اعداد 1 سے شروع کریں گے تو 0 وہاں پر ہوتا ہی نہیں ہے، تو دیا گیا جملہ بالکل غلط ہے۔ تو آپ کیا لکھیں گے؟ ایف یعنی فالس۔ اگلا بیان پڑھیے، عدد 399 کے پیش رو 400 ہے۔ 399 کے پیش رو مطلب کیا ہے؟ 399 میں سے آپ 1 نکالیں گے، یعنی 399 سے پہلے والا عدد 398 ہے، تو یہاں پر پیش رو 400 دیا گیا، تو یہ بالکل غلط ہے، تو آپ کیا لکھیں گے؟ فالس لکھیں گے۔ اسی طرح دیکھیے طلبہ، 0 سب سے چھوٹا مکمل عدد ہے، مکمل عدد میں 0 ہی سب سے چھوٹا ہے، کیونکہ طبعی اعداد سے پہلے 1 سے پہلے آپ 0 شامل کر لینے سے مکمل اعداد بنتے ہیں، تو یہاں پر 0 سب سے چھوٹا عدد بالکل صحیح بیان ہے، تو آپ اس کو ٹرو لکھیں گے، ٹی لکھیں گے۔ طلبہ آگے دیکھیے، عدد 599 کا جانشین 600 ہے۔ 599 میں آپ 1 شامل کر لیں گے، 1 جمع کر لیں گے تو آپ کو 600 حاصل ہوگا۔ تو یہاں پر 600 جانشین عدد ہے 599 کا، یہ بالکل صحیح ہے، ٹرو ہے۔
طلبا اگلا سوال دیکھیے، تمام طبعی اعداد مکمل اعداد ہوتے ہیں۔ یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ مکمل اعداد میں طبعی اعداد سے زیادہ یعنی پیش رو ایک صفر بھی شامل کر لیا جاتا ہے، تو تمام طبعی اعداد مکمل اعداد میں شامل ہیں۔ یہ بالکل صحیح ہے، آپ لکھیں گے ٹرو یعنی ٹی۔ تمام مکمل اعداد طبعی اعداد ہوتے ہیں، یہ بالکل الٹا ہے۔ طبعی مکمل اعداد میں صفر بھی شامل ہے، جبکہ طبعی اعداد میں صفر نہیں ہوتا، تو یہ جملہ بالکل غلط ہو گیا، یہ بیان غلط ہے، اس لیے آپ کیا لکھیں گے؟ فالس لکھیں گے، یف۔ اسی طرح آگے کے سوالات آپ کو ہوم ورک دیے گئے ہیں، دیکھیے طلبہ، کسی دو ہندسی عدد کا پیش رو ایک ہندسی نہیں ہو سکتا۔ کسی دو ہندسی عدد کا پیش رو ایک ہندسی نہیں ہو سکتا۔ طلبہ دیکھیے، مثال کے طور پر 11 ہے، تو آپ اس کا پیش رو 10 دیکھیں گے۔ اگر یہ دو ہندسی عدد 10 ہے تو اس کا پیش رو 9 ہے، تو اب یہ کیا ہوا؟ ایک ہندسی ہے، تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ کسی دو ہندسی عدد کا پیش رو ایک ہندسی نہیں ہو سکتا۔ یہ جواب بالکل غلط ہے، تو آپ کیا لکھیں گے؟ فالس۔ کیا لکھیں گے؟ فالس ہے، کیونکہ ایک ہندسی عدد آپ کو مل رہا ہے۔ کسی دو ہندسی عدد کا پیش رو ایک ہندسی بھی ہو سکتا ہے، یہ صحیح ہے، تو آپ یہاں ایک ہندسی نہیں ہو سکتا دیا گیا ہے، اس لیے یہ فالس ہے، یف۔ سب سے چھوٹا مکمل عدد ایک ہے۔ مکمل عدد میں سب سے چھوٹا صفر ہے، اس لیے ایک غلط جواب ہوگا۔ آپ کیا لکھیں گے؟ کون سے سوال کا؟ ایچ والے سوال کا فالس لکھیں گے۔ صفر بھی کیا ہے؟ ایک چھوٹا عدد ہے، تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ سب سے چھوٹا مکمل عدد ایک ہے، یہ بات غلط ہے، تو آپ کیا لکھیں گے؟ فالس۔ طبعی عدد ایک کا پیش رو کوئی عدد نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح ہے، کیونکہ ایک سب سے چھوٹا طبعی عدد ہے، اس سے پہلے کوئی عدد نہیں ہوتا، اس لیے طبعی عدد ایک کا پیش رو کوئی عدد نہیں ہوتا، یہ بالکل صحیح جواب ہے۔ اس کے لیے آپ کیا لکھیں گے؟ ٹرو۔ کیا لکھیں گے؟ اس کو ٹرو لکھیں گے۔ آئی کا جواب ٹرو ہو گیا، کیوں؟ طبعی عدد ایک کا پیش رو کوئی عدد نہیں ہے، بالکل صحیح ہے۔ آگے جے والا سوال دیکھیے، مکمل عدد ایک کا کوئی پیش رو نہیں ہے۔ مکمل عدد ایک کا پیش رو ہے، جو کہ صفر ہے، تو آپ یہاں کیا لکھیں گے؟ یہ جو جملہ دیا گیا، بیان دیا گیا، یہ غلط ہے، اس لیے آپ جے کو کیا لکھیں گے؟ فالس۔ آگے کا جملہ پڑھیے، 11 اور 12 کے درمیان مکمل عدد 13 واقع ہوتا ہے۔ طلبہ آپ جانتے ہیں 11 اور 12 کے عدد کوئی مکمل عدد نہیں ہوتا۔ 11 کے پہلے مکمل عدد ہے 10، 12 کے آگے والا مکمل عدد ہے 13، لہٰذا 11 اور 12 کے درمیان 13 واقع ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ اس کا جواب لکھیں گے فالس۔ سمجھے طلبہ؟ تو اس کے آگے دیکھیے، مکمل عدد صفر کا کوئی پیش رو نہیں ہے۔ مکمل عدد صفر کا کوئی پیش رو نہیں ہے، بالکل صحیح جملہ ہے۔ آپ ایل کا جواب ٹرو لکھیں گے۔ طلبہ آگے دیکھیے، کسی دو ہندسی عدد کا جانشین ہمیشہ دو ہندسی عدد ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے، دو ہندسی عدد اگر آپ 11 کو مانیں، اس کا جانشین کیا ہوگا؟ 12 ہوگا۔ آپ دو ہندسی عدد 99 لیں گے تو اس کا جانشین کیا ہوگا؟ 100 ہوگا، جو کہ 3 ہندسی عدد ہے۔ ہمیشہ دو ہندسی عدد ہوتا ہے، یہ دیکھو، کسی دو ہندسی عدد کا جانشین ہمیشہ دو ہندسی عدد ہوتا ہے، یہ غلط جملہ ہے، غلط بیان ہے، تو آپ کیا لکھیں گے؟ ایم کے لیے فالس۔ تو اس طریقے سے یہ 15واں سوال یہاں پر پورا ہوتا ہے۔ آپ ان ہوم ورکس کو اپنی بیاض میں صحیح انداز میں سمجھ کر اس کو ٹرو یا فالس نوٹ کیجئے۔ طلبہ آگے دو اہم چیزیں جو آپ کو یاد رکھنی ہیں وہ یہاں پر
स्टार की तौर पर बताई गई हैं। देखिए, किसी अदद से तकसीम करने का मतलब उस अदद को बार बार घटाना होता है। जैसे ज़रब देने का मतलब क्या है, उस अदद को बार बार उतनी इकाइयाँ बार बार बढ़ा ली जाती हैं, और तकसीम के लिए क्या है, उतनी ही इकाइयाँ बार बार घटाई जाती हैं। ये तकसीम का मतलब होता है। इसी तरीके से देखिए तलबा, किसी मुकम्मल अदद को सिफ़र से तकसीम करना एक बेमानी अमल है। मिसाल के तौर पर आप 9 को सिफ़र से तकसीम करना, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इस ख़त अददी में समझे 9 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, 7 है, 10 है, 11 है। यहाँ पर 9 को सिफ़र उतना जो है बार बार घटाना मतलब क्या है, कितनी बार भी घटाएं आप, यहाँ पर इसका मतलब नहीं निकलता। या कोई आपको अदद दिया गया है, 9 को 9 लोगों में तकसीम करो, आपको जवाब मिलेगा 9 को 9 अददों में 9 लोगों में तकसीम करना। कोई 9 मिठाइयाँ लड्डू समझिए दिए गए हैं, 9 लोगों में तकसीम करो, आप सीधे सीधे जाकर 9 लोगों में तकसीम करके आएंगे। 9 को 3 लोगों में तकसीम करो, आपको बताया गया, तो आप 9 लड्डू ले जाकर इसको क्या करेंगे, 3 लोगों में 3-3 लड्डू बांट कर आएंगे। लेकिन 9 को सिफ़र लोगों में तकसीम करो, आप वहीं रुक जाएंगे। कितने लोगों में तकसीम करेंगे आप, बिल्कुल तकसीम। ये बेमानी अमल है, इसको क्या कहेंगे हम, बेमानी अमल। किसी मुकम्मल अदद को सिफ़र से तकसीम करना क्या हो जाता है, एक बेमानी अमल है। इतना तलबा याद रखिए। आगे देखिए, मुकम्मल एदाद की खुसूसियात हैं। तलबा ये बहुत अहम चीज़ है जो आपको तकरीबन 10 तक इन चीज़ों को जानकर आगे अपनी तालीम को आगे बढ़ाना पड़ता है, रियाजी वाली। तो यहाँ पर सबसे पहले ख़ासियत है बंदिशी ख़ासियत। 2 मुकम्मल एदाद जब जमा किए जाएं, हासिल होने वाला अदद भी मुकम्मल अदद होता है। तलबा, 2 मुकम्मल एदाद, मिसाल के तौर पर आप 8 और 7 को लें। 8 और 7 को जमाने पर आपको हासिल हुआ 15। यहाँ पर जो दिया गया है देखिए, 8 और 7 है, इसको जमा करने पर 15 हासिल हुआ। ये भी एक मुकम्मल अदद है। इस किस्म की ख़ासियत को हम क्या कहते हैं, बंदिशी ख़ासियत। ये जमा के लिए बंदिशी ख़ासियत हुई। 2 मुकम्मल एदाद जमा किए जाएं, हासिल होने वाला अदद भी मुकम्मल अदद होता है। आप कोई भी 2 एदाद मुकम्मल एदाद लीजिए, मिसाल के तौर पर आप 15 लीजिए, 25 लीजिए, इन दोनों को जमा करने पर 40 हासिल हुआ। ये 40 भी एक मुकम्मल अदद ही होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, मुकम्मल एदाद जमा की बंदिशी ख़ासियत रखता है, मुतमईन करता है। तो यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए, 2 मुकम्मल एदाद जब ज़रब दिए जाएं, हासिल होने वाला अदद भी मुकम्मल अदद होता है। तो इस खासियत को मुकम्मल एदाद की ज़रब की बंदिशी खासियत कहते हैं। मिसाल के तौर पर 8 ज़रब 7 लीजिए, 8 सत्ते 56 आपको हासिल हुआ। 8 भी एक मुकम्मल अदद है, 7 भी एक मुकम्मल अदद है, और 56 भी एक मुकम्मल अदद है। हासिल होने वाला अदद भी मुकम्मल। कोई भी 2 मुकम्मल एदाद आप ले लीजिए, उनका हासिल ज़रब हमेशा एक मुकम्मल अदद ही होता है। तो यहाँ हम आम तौर पर ये कह सकते हैं तो कि मुकम्मल एदाद की ज़रब की बंदिश मुकम्मल एदाद ज़रब की बंदिशी ख़ासियत को मुतमईन करते हैं। कोई भी 2 एदाद लें, उनका हासिल ज़रब आप जो हासिल करते हैं वो अदद भी मुकम्मल अदद ही होता है। मुकम्मल एदाद जमा और ज़रब दोनों निज़ाम में अमल के तहत बंदिशी ख़ासियत रखते हैं या बंदिशी होते हैं। मुकम्मल एदाद तफरीक़ और तक़सीम के लिए वाले अमल के लिए बंदिशी नहीं होते। मिसाल के तौर पर मुकम्मल एदाद अदद 7 है, 7 में आप 8 को निकालेंगे, आपको हासिल हो गया -1, जबकि माइनस वाले एदाद मुकम्मल एदाद में होते नहीं हैं। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। मुकम्मल एदाद तफरीक़ और इसी तरह तक़सीम के लिए भी मुकम्मल एदाद समझिए 9/7 है,
ایک کسری عدد ہو گیا. یہ عدد مکمل عدد میں نہیں پایا جاتا. مکمل اعداد تفریق اور تقسیم والے عمل کے لیے بندشی خاصیت نہیں رکھتے یا بندشی نہیں ہوتے. اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں طلباء. جمع اور ضرب کی تخلیبیت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، آپ دو مکمل اعداد کو کسی بھی ترتیب میں جمع کریں، ایک ہی عدد حاصل ہوتا ہے. یہ جمع کی تخلیبیت ہوئی. مثال کے طور پر آپ 2 میں 3 کو جمع کریں یا 3 میں 2 کو جمع کریں، آپ کو حاصل ہوگا 5. تو آپ کیا لکھ سکتے ہیں؟ 2 جمع 3 برابر ہے 3 جمع 2. اسی طرح ضرب کی تخلیبیت کیا ہوتی ہے؟ آپ 2 مکمل اعداد کو کسی بھی ترتیب میں ضرب دیں، ایک ہی عدد حاصل ہوتا ہے. مثال کے طور پر 3 کو 7 سے ضرب دیا جا رہا ہے تو آپ کو 21 حاصل ہوگا، یا 7 کو 3 سے ضرب دیا جاتا ہے تب بھی آپ کو 21 حاصل ہوتا ہے. کوئی بھی 2 مکمل اعداد آپ لیں، ان کا حاصل ضرب اگر ترتیب بدل کر کیا جائے تب بھی ایک ہی جواب حاصل ہوگا. 3 ستے 21، 7 تیا 21، 4 پنجے 20، 5 چوک 20. اسی طرح کوئی بھی آپ 2 بڑے سے بڑے اعداد بھی لے کر ضرب دے کر دیکھیں، وہ ایک ہی جواب دیتے ہیں. تو آپ اس خاصیت کو بھی یاد رکھیں. جمع اور ضرب کی تلازمیت، یہ کیا ہوتا ہے؟ تلازمیت مطلب یہاں پر ہم اگر 3 اعداد کو جمع کر رہے ہیں، ان کی ترتیب بدل دیں، یعنی پہلے 2 اعداد کو جمع کریں پھر تیسرے عدد کو جمع کریں، یا پہلے آخری 2 اعداد کو جمع کریں اس کو پہلے والے عدد میں جمع کر لیں. ان دونوں صورتوں میں آپ کو جواب ایک ہی حاصل ہوتا ہے. دیکھیے یہاں پر مثال ہم نے لی، 2 جمع 3 کو پہلے بریکٹ کر دیا، پھر اس کو 4 میں جمع کیا، اور دوسرے میں کیا کیا؟ پہلے 2 رکھ لیا، 3 اور 4 کو پہلے جمع کیا، اور اس پہلے والے عدد میں 3 اور 4 کی جمع کو جمع کر لیا، تب بھی ہم کو ایک ہی جواب حاصل ہو. تو یہاں پر رائٹ ہینڈ سائڈ میں کیا ملا؟ دیکھیے 2 جمع یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ میں ہے، 2 جمع 3 جمع 4، مطلب 2 جمع 3 5 ہو گیا، 5 کو 4 میں جمع کرنے پر آپ کو حاصل ہوا 9. اب یہاں دوسرے رائٹ ہینڈ سائڈ میں جو ہے اس کو دیکھیے، 2 جمع 3 جمع 4، یعنی بریکٹ میں 3 جمع 4 ہے تو بریکٹ والا سب سے پہلے آپ عمل کریں گے. 3 جمع 4 والا کیا ہو جائے گا؟ آپ کو 7 ملے گا. پھر 2 جمع 7 کریں گے تو آپ کو ملا 9. LHS از اکول ٹو RHS، یعنی آپ کا LHS کا جواب 9 آیا، RHS کا جواب 9 آیا، دونوں برابر ہو گئے. تو یہ تلازمی خاصیت کہلاتی ہے. اسی طرح ضرب کی تلازمی خاصیت بھی، پہلے 2 اعداد کو ضرب دیے، پھر تیسرے عدد کو اس کے ضرب سے ضرب دیا گیا، تو جو حاصل ہوتا ہے وہی آپ کو پہلا عدد رکھ لیجئے، بعد والے 2 اعداد کو پہلے ضرب دیجئے. 5 تیا 15 ہوا، 5 تیا 15، 6 15 کیا ملے آپ کو؟ 90 ملے. اسی طریقے سے یہاں 6 5 30 ملے، اور 3 ضرب 30 سے مطلب 30 ضرب 3 کیا ہو گیا؟ وہ بھی 90 حاصل ہوا. تو یہ کیا ہے؟ ضرب کی تلازمی خاصیت ہے. ضرب کی تلازمیت کہتے ہیں، جمع کی تلازمیت کہتے ہیں. اس کو طلباء اچھی طرح یاد رکھیں. یہاں مثال کے ذریعے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تلازمی خاصیت کس لیے ضروری ہے. تلازمی خاصیت کا استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کا آسان جوڑ بتائیے. دیکھیں یہاں پر 3 اعداد دیے گئے ہیں، 234، 197 اور 103. اب یہاں پر ظاہر ہے 103 اور 197 کو پہلے جمع کر لینے میں ہم کو یہ جواب حاصل کرنا آسان ہو جائے گا. تو ہم نے کیا کیا؟ 197 اور 103 کو جمع کر لیا بریکٹ لگا کر، تو آپ کو ملا 300، اور اس کو لے جا کر ہم نے 234 میں جمع کیا. تو تلازمی خاصیت کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے اس حساب کو آسان کر لیا، جواب ملا 534. ایسے ہی ایک اور مثال کے ذریعے آپ کو ضرب کی تلازمی خاصیت کے بارے میں سمجھایا جا رہا ہے، کس طرح ہم حساب کو آسان کر سکتے ہیں. یہاں پر 3 اعداد کا حاصل ضرب پوچھا گیا ہے، 9، 4 اور 25. اب 4 اور 25 کو پہلے ضرب دے لینے میں ہم کو 100 حاصل ہو جاتا ہے. اس لیے ہم نے کیا کیا؟ 4 اور 25 کو بریکٹ لگا دیا، پھر اس کا ضرب 9 سے کیا، تو 4 اور 25 کیا مل گیا آپ کو؟
100 ملا اور اس 100 کو 9 سے ضرب دیا گیا تو آپ کو 900 حاصل ہو۔ طلبہ اس طریقے سے تلازمی خاصیت کا استعمال کر کے ہم کچھ جو حساب ہیں 3 اعداد پر مشتمل اس کو آسان کر سکتے ہیں۔ جمع پر ضرب کی تقسیمی خاصیت، یہ کیا ہوتا ہے دیکھیے طلبہ، 2 اعداد کی جمع ہے، اس عدد کو جمع کرنے کے بعد آپ کو ضرب دینا ہے 6 سے، تو اس کو ہم آسان کس طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے یہ خاصیت کیا بتاتی ہے، 6 ضرب 5 جمع 3 کو ہم لکھ سکتے ہیں 6 ضرب 5 جمع 6 ضرب 3، یہ دونوں آپس میں برابر ہیں۔ یہاں پر LHS میں کیا ہے اس کو پہلے حل کریں گے۔ دیکھیے LHS 6 ضرب 5 جمع 3، تو اب یہاں پر بریکٹ کو سب سے پہلے کھولا گیا، 5 جمع 3 کیا ہو گیا 8، اب اس کو 6 سے ضرب دے رہے ہیں، 6 8 48۔ اب دوسری صورت میں رائٹ ہینڈ سائڈ میں کیا ہے دیکھیے، وہ کیا ہے 6 ضرب 5 بریکٹ ہے اور 6 ضرب 3 بریکٹ ہے، ان دونوں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ 6 ضرب 5 کیا ہو جائے گا 6 5 30، اور اس کو 6 3 18 سے جمع کیا جا رہا ہے، یہ بھی جواب آپ کو 48 حاصل ہوا، پہلے والا بھی 48 ہوا، لہٰذا LHS = RHS۔ تو اسی طریقے سے ایک اور مثال آپ کو دی جا رہی ہے تاکہ آپ اس حساب کو بخوبی سمجھیں، تقسیمی خاصیت کس طرح آپ کے کام آئے گی۔ تقسیمی خاصیت کا استعمال کرتے ہوئے 12 ضرب 35 معلوم کیجئے۔ 12 ضرب 35 میں ہم 35 کو 30 جمع 5 کر لیا، 12 ضرب 30 دیکھیے 30 سے 12 کو ضرب دینا آسان ہوتا ہے، صفر کا صفر رکھے، 3 12 36 لکھ لیا، پھر 5 12 60 لکھ لیا، ان دونوں کو جمع کر کے آپ بآسانی 420 جواب پر پہنچ گئے۔ یہ ہے جمع پر ضرب کی تقسیمی خاصیت۔ طلبہ ایک اور خصوصیت ہوتی ہے مکمل اعداد کی، وہ ہے جمع کا تماثل۔ صفر کو مکمل اعداد کی جمع کے لیے تماثلی عنصر یا جمع کا تماثل کہتے ہیں۔ صفر وہ عدد ہے جو کسی بھی عدد میں جمع کرنے پر اس عدد کی قیمت کو نہیں بدلتا۔ مثال کے طور پر یہاں دیکھیے 7 جمع صفر کیا ہے 7 ہے، 15 جمع صفر کیا ہے 15 ہے، تو صفر جمع کر لینے پر کسی بھی عدد سے بڑے عدد میں کوئی تبدیلی نہیں لاتا۔ وہی صفر کسی بھی عدد کو صفر سے ضرب دیں گے کیا ہو جائے گا، وہ بڑے سے بڑا عدد بھی صفر بن جائے گا۔ اس خاصیت کو آپ یاد رکھیے، یہ صفر جمع کرنے پر اس کا کوئی قیمت نہیں بدلتا، اس خاصیت کو ہمیں کیا کہتے ہیں، جمع کا تماثل صفر ہے۔ ضرب کا تماثل کیا ہے، ضرب کا تماثل دیکھیے ایک ایسا عدد ہے جو کسی بھی عدد کو ضرب دیں اس کی قیمت کو نہیں بدلے گا۔ مثال کے طور پر یہاں پر دیکھیے 253 ہے، اس کو 1 سے ضرب دیں 253 ہی رہے گا، 11 کو 1 سے ضرب دیں 11 ہی رہے گا۔ تو یہاں پر یاد رکھیے طلبہ، کسی بھی مکمل عدد کو 1 سے ضرب دینے پر وہ عدد اپنی قیمت نہیں بدلتا، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں مکمل اعداد کی ضرب کے عمل کے لیے ایک وہ عدد ہے جو ضرب کا تماثل کہلاتا ہے۔ طلبہ آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ ہم برج کورس کو اور آگے بڑھائیں گے۔ اگلی کلاس کے تک ہم آپ سے اللہ حافظ کہتے ہیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔